السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ وفي آية أخرى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خلوص و محبت اور عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ذکر شہادتین کے عنوان سے منعقد اس بزم میں ہم سب لوگ جمع ہیں، شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مولا کریم ہم غلاموں کی جانب سے یہ ادنا خراج عقیدت امام عالی مقام اور ان کی رفقا میں قبول فرمائے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے اس بات کے لیے کہ وہ کہیں ہم ایمان والے ہیں اور ان کو آزمایا نہ جائے؟ یعنی جو لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں تو انہیں آزمایا جائے، انہیں امتحان لیا جائے۔ اسی بات کو اور مزید وضاحت کے ساتھ دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور آزمائیں گے۔ پہلی آیت میں تو یہ تھی کہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ایمان والا بنے رہیں اور ان کو آزمایا نہ جائے، اور دوسری آیت میں کہا گیا کہ ہم ضرور ایمان والوں کو آزمائیں گے۔ کیسے آزمایا جائے گا؟ اس زندگی میں خوف، بھوک، جان و مال کی کمی اور بھی جو دنیاوی زندگی کی مصیبتیں ہوتی ہیں، کبھی نفع روک کے آزمایا جائے گا اور کبھی مصیبت زندگی میں ڈال کے آزمایا جائے گا۔ کبھی نفع روک دیا جائے گا، نقص من الاموال والانفس، اور کبھی زندگی میں مصیبت ڈالی جائے گی اور آزمایا جائے گا۔ در حقیقت آپ اگر اس چیز کو سمجھیں تو بات کھل جائے گی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان بچنا چاہتا ہے۔ جو اس کے لیے مناسب ہے، اس کی سمجھ کے مطابق اچھی چیز ہے، نفع بخش ہے، انسان اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔
جو اس کے لیے اچھی نہیں ہے، جس کو وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہماری طبیعت کے خلاف ہے، انسان اس سے بچنا چاہتا ہے۔ ما ینبغی کی تحصیل اور ما لا ینبغی سے اجتناب، جو اسے اچھا لگے اس کو پانے کی کوشش کرنا، اور جس سے اسے تکلیف ہو، جو اسے اچھا نہ لگے، اس سے بچنے کی کوشش کرنا۔ یہ خود انسان کی فطرت میں حاصل ہے، انسان کی طبیعت میں حاصل ہے۔ اللہ ہماری زندگی میں ما ینبغی کو روک کر اور ما لا ینبغی کو دے کر دونوں طرح سے آزمائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ عہدہ مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس سے روک کے بھی ہمیں آزمایا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بیماری نہ ہو، مصیبت نہ ہو، آفت نہ آئے، یہ دے کر کے بھی ہمیں آزمایا جائے گا۔ دونوں طرح سے آزمایا جائے گا۔ جو اس آزمائش میں اپنے ایمان کے تقاضے پہ جمع رہے، ثابت قدم رہے، نہ منفعت کا عدم حصول اس کے پاؤں کو صراط مستقیم سے ٹکمگا سکے، نہ مصیبتوں کا آنا اس کے پاؤں میں تزلزل پیدا کر سکے۔ منفعتیں نہیں ملتی ہے، نہ ملے، مصیبتیں آتی ہیں، آئیں، یہ دونوں جہتیں اس کی زندگی میں ذرہ برابر بھی صراط مستقیم اور ایمان کے تقاضوں سے تزلزل پیدا نہ کر سکیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے بشارت دی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، خوشخبری ہو ان صبر کرنے والے بندوں کو کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، ایسے بندوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں اور یہی لوگ اللہ رب العزت کی راہ کے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ تو آزمائش کی ذیلی قسمیں کریں، ضمنی قسمیں بنائیں تو بے شمار قسمیں بن سکتی ہیں، لیکن آزمائش کی یہ ساری قسمیں دو نقطے پہ آ کے سمٹ جاتی ہیں: منافع کے عدم تحصیل اور عدم حصول سے آزمائش، اور مصیبتوں کے وجود سے آزمائش۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ویسے دونوں اماموں کے اندر دونوں صفت بدرجہ اتم و اکمل موجود ہے، لیکن حضرت امام حسن علیہ السلام سے جس چیز کا ظہور ہوا اور امت کو جس سبق کو سکھانے کے لیے ان کو رول دیا گیا وہ تھا منافع کی عدم تحصیل کی صورت میں بھی اللہ کی مرضی پہ قائم رہنا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رول ملا وہ یہ تھا کہ مصیبتوں کی تحصیل کے وقت بھی، مصیبتوں کے وجود کے وقت بھی اللہ رب العزت کے حکم پہ قائم رہے۔ آپ ان دونوں امام کی ایک مختصر سی زندگی اپنے سامنے رکھیں کہ حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو تمام مسلمانوں نے، ارباب حل و عقد نے، سب لوگوں نے متفق ہو کر حضرت حسن مصطفیٰ کو اپنا امیر تسلیم کیا، اپنا قائد تسلیم کیا، اپنی سیاہ و سفید کا مختار اور مالک بنایا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے تک منہاج نبوت پہ خلیفہ اول سے لے کے خلیفہ رابع تک جس نہج پہ حکومت چل رہی تھی، سلطنت چل رہی تھی، بڑی ذمہ داری کے ساتھ 6 مہینے تک خلافت راشدہ کی منہج اور سیرت پہ، طریق پہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں۔ لیکن آپ نے محسوس کیا کہ اگر یہ ذمہ داری امیر معاویہ کے حوالے کر دی جائے تو ایک زمانے سے جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں،
ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن کر کے جماعتوں میں منتشر ہو گئے ہوئے ہیں جمل اور صفین کے واقعے سے. تو انہوں نے ہاتھ میں آئی ہوئی حکومت امیر معاویہ کے حوالے کر دی کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح ہو جائے اور مسلمان منتشر ہو کر کے نہیں بلکہ متحد ہو کر زندگی گزارنے کی راہ پہ آ سکیں. آدمی 10 روپے اور 20 روپے 10,000 کی منفعت میں شرعی ضوابط اور قانون کو بھول جاتا ہے اور بہت زیادہ چالاک رہتا ہے تو شرعی ہیلا کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آئی ہوئی حکومت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور حصول منفعت کی جہت انہیں اللہ کی مرضی پہ قائم رہنے سے نہیں روک پاتی. اس میں خود حضرت امام حسن کے قریبی لوگوں نے، آپ کے ساتھ رہنے والے لوگوں نے آپ کو روکا، بلکہ بعض تو اس قدر آپ کے اس عمل سے ناراض ہوئے کہ انہوں نے کچھ غیر مناسب کلمات بھی کہے. لیکن جب حضرت امام حسن کو یہ بات پہنچی کہ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ آپ نے امیر معاویہ کو یہ ذمہ داری کیوں دے دی، تو حضرت امام حسن کہا کرتے کہ میں آگ پہ آر کو ترجیح دیتا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اچھا بن جاؤں اور مسلمانوں کی جماعت میں اتحاد ہو جائے، شیرازہ منتشر ہونے سے بچ جائے، تمام مسلمانوں کا نفع ایک ہو، تمام مسلمانوں کا نقصان ایک ہو، یہ فکر لوگوں کو ذہن میں بیٹھ جائے، یہ میرے نزدیک اس آر سے بہت ہی زیادہ پسندیدہ عمل ہے. تو نفع کی جہتیں ایمان کے تقاضے سے نہ روک پائیں، اس کے لیے رول ماڈل بڑے بھائی حضرت حسن مصطفیٰ ہے. لالچ ہمیں ایمان کے تقاضے سے دور نہ کر پائے. مسلمانوں کا نفع، قوم و ملت کا نفع ہمیں نفع سے دور نہ کر سکے، نفع کی لالچ ہمیں ان چیزوں سے دور نہ کر سکے. اس کے لیے بڑی ہی اہمیت کا حامل اور بڑا نمایاں کردار حضرت امام حسن نے نبھا کر کے ہمیں سبق دیا ہے. اور جب کوئی نااہل جبراً اہل ہونے کی کوشش کرے، کوئی اپنی قوت کی بنیاد پر غلط کو صحیح کہلانے کی کوشش کرے، تو اس وقت مصیبتوں کے آنے کی پرواہ نہیں ہوگی، ایمان کے تقاضوں پہ جمے رہنے کی پرواہ ہونی چاہیے. یہ سبق حضرت امام حسین سکھاتے ہیں. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کی جماعت تھی. آنے والا ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے عرض کرتا ہے کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بیان فرمائیں قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا زیت الامانۃ فانتظری الساعۃ، جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. اس سائل نے پھر عرض کیا کہ متی زیت الامانۃ، امانت کے ضائع ہونے کا معنی کیا ہے، یہ کب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظری الساعۃ، جب امر کو، معاملات کو، منصب کو، ذمہ داری کو ایسے شخص کے حوالے کیا جائے جو شخص اس کا اہل نہیں ہے. اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، نااہل کو جب کسی منصب پہ بیٹھایا جائے، نااہل کو جب کوئی ذمہ داری دی جائے تو سمجھ لو کہ اب اس امانت میں خیانت ہوگی اور انتظر الساعہ، اب قیامتی کا انتظار کرو. بھلا جنہوں نے دین کو مصطفی درسگاہ سے سیکھا ہو، جنہوں نے توکل اور صبر کی روحانی کیفیتوں کو اللہ کے رسول اور جان اولیاء، سردار اولیاء، مولائے کائنات کی صحبت سے سیکھا ہو، ان کے نزدیک یہ چیز کیسے مخفی رہ سکتی ہے اور اس کے تقاضوں پہ عمل مصیبتوں کا تصور کیسے روک سکتا ہے؟ چنانچہ آپ نے رگوں کا آخری قطرہ اپنے وجود سے الگ کرنا اس حال میں گوارا کیا کہ اپنے فیصلے پہ ٹلے رہیں، ڈٹے رہیں، ایمانی تقاضے پہ قائم رہے. یزیدی قوتوں کے سامنے، ان کی فوج کے سامنے، اس کی طاقتوں کے سامنے کسی بھی طرح کا کوئی سمجھوتا اور کسی بھی طرح کا کوئی ہیلا بہانہ اختیار کر کے آپ نے ایمانی تقاضے سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی. ان دونوں بھائیوں کے کردار کو
ہمیں زندگی کے ہر موڑ پہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کے تقاضے سے، ایمانی عمل سے انسان یا تو اس لیے پھر جاتا ہے کہ کوئی بڑی لالچ اسے مل گئی منفعت کی، یا کسی بڑی مصیبت کا ڈر اسے سما جاتا ہے۔ نہ ہمیں منفعت کی لالچ ایمان سے دور کر سکے اور نہ ہمیں کسی مصیبت کا خوف ایمان سے دور کر سکے۔ یہی ہے جنتی نوجوانوں کے ان دونوں سرداروں کی زندگی کا اصل پیغام۔ اس وقت جو خاص طور سے ایک مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم دین اور ایمان کے تقاضوں پہ استقامت اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کے بجائے مصلحت کے دروازے سے، ہیلا بازی کے دروازے سے، بہانہ بازی کے دروازے سے لوگوں کو تو یہ دکھا دیتے ہیں کہ ہم دین پہ عمل کرنے والے ہیں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دین ہماری خواہش کے تابع ہو رہا ہوتا ہے ہماری زندگی۔ ایمان کے تقاضے پہ عمل کرنے میں اگر نفع ہو تو ہم سب سے بڑے ایمان والے بنتے ہیں وہاں پہ، اور جہاں ایمان کے تقاضے پہ عمل کرنے سے نقصان آتا ہو تو حیلہ شرعی کی راہ چلاکی سے نکال لیتے ہیں۔ میں حیلہ شرعی کی مخالفت نہیں کرتا، میرے اس ترجمان سے اور میری اس ترکیب سے کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ فقہا نے جو کتاب الحیل فقہ میں قائم کی ہے میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ فقہا نے تو اس نیت سے اس کتاب کو قائم کیا تھا اور اس کے اندر ہیلے کی کوشش انہوں نے کی تھی کہ جب انسان حرج میں مبتلا ہو جائے، اس کی عزت و آبرو خطرے میں پڑ جائے، تو دین آسانی چاہتا ہے، اللہ ہم سے سختی نہیں چاہتا۔ ہم ان حالتوں میں دین کے خلاف عمل کرنے کے بجائے ان ذریعوں سے ہم اپنے آپ کو حرج سے بچا سکے، لیکن ان ہیلوں کا اثر آج ہماری عام زندگی پہ اتنا پڑ چکا ہے کہ ہیلا ہی دین بن کے رہ گیا ہے اور دین ہماری خواہش کے تابع بن کر کے رہ گیا ہے۔ یہ کربلا کا پیغام ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور لوگوں تک پہنچانا چاہیے کہ کربلا ہمیں دین کو نفس اور ہیلا کے تابع کرنے سے نکال کر کے نفس اور ہیلا کو دین کے تابع کرنے کا سبق سکھاتا ہے۔ مرغا کاٹنے والے کو ٹوپی پہننے سے مرغا زیادہ بکتا ہے، صبح سے لے کے شام تک ٹوپی چڑھائے رہتا ہے، لیکن اگر ٹوپی سے اتنی ہی محبت ہے تو ظہر کی نماز ٹوپی پہن کے کیوں نہیں جا رہا ہے؟ عید کے دن ایمان کے تقاضے پہ عمل کرنے سے اچھا کپڑا پہننے کو ملے گا، سوئی ملے گی، عطر، خوشبو، سرما سب پا جائیں گے، تو ابر آلود مطلع ہو تب بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے چاند دیکھیں گے۔ اللہ کرے آپ کے سینے میں سجدے کی طرف اتنی زیادہ ہو کہ عید کی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے رات بھر تڑپتے رہیے، لیکن اگر یہ طرف واقعی سجدہ کرنے کی ہوتی تو یہ طرف فجر کی نماز میں عید سے پہلے کیوں مر جاتی ہے؟ اور ہمارے بھیس میں جو لوگ دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں، ان کا عمل تو یہ ہے کہ پرائیویٹ مدرسہ ہے، کہا جائے کہ حافظ جی مولانا صاحب ہمارے مدرسے میں آئیے نا، بچوں کی خدمت کیجیے نا، کتنا دیجیے گا؟ تو پرائیویٹ مدرسہ ہے 5000 دے دیں گے، بڑھے گا تو اور بڑھا دیں گے، 5000 میں تو ہمارے موبائل کا ہمارا خرچہ نہیں ہوتا ہے، مولانا صاحب کسی اور کو ڈھونڈ لیجیے۔ کچھ دن کے بعد پتہ چلا کہ ہمارا مدرسہ ایڈ ہونے جا رہا ہے، اب خود ہی نہیں 10 لوگوں کو کہیں گے کہ مولانا صاحب رکھ لیجیے نا، بڑے صلاحیت مند آدمی ہیں، وہ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ جب 3000 میں کام کرنا تھا تو آپ کو یہ موقع پسند نہیں آ رہا تھا، یہ دین کے تقاضے آپ کو بڑے مشکل لگ رہے تھے، اور جب 60,000 70,000 حکومت دینے کے لیے تیار ہو گئی تو آپ دین کا کام کرنے آئے۔ یہ دین کا کام ہے کہ اپنے نفس کو دین کو اپنے نفس کے تابع کر کے دین کا کھلواڑ کرنا ہے۔ غرض کے انسان دین کے تقاضوں سے جو پھرتا ہے تو یا تو کسی منفعت کی لالچ میں پھرتا ہے یا کسی مصیبت کے خوف سے پھرتا ہے۔ حسنین کریمین کی زندگی ہر لمحہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ نہ کسی لالچ کی فکر ہمیں دین سے پھرا سکے اور نہ کسی خوف کا تصور ہمیں دین سے پھرا سکے۔ بخاری شریف کی ایک روایت سنا کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ دین کی روحانیت اور ہیلا میں کیا فرق ہے؟ بخاری شریف میں روایت مذکور ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے مدینہ شریف میں فلاں جگہ ایک ریشمی جوڑا بہت ہی خوبصورت بکتے ہوئے دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ کے لیے خرید کے لا دوں۔
اور جب باہر سے وفود آپ کی ملاقات کے لیے آئیں یا جمعہ اور عیدین کا وقت ہو تو آپ اس کو زیب دن فرمایا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، وہ ریشمی لباس تو میری امت کے لیے ممنوع ہے، مردوں کے لیے، اسے وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے گزارش کی۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عمر وہ ہیں جن کی موافقت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نازل فرماتا۔ مجاز نبوت سے آشنا عمر، ضرور انہوں نے کچھ فرق محسوس کیا ہوگا رسول اللہ کو عیدین کے موقع پہ آنے والے وفود سے ملاقات کے موقع پہ، تبھی اس طرح کی رائے انہوں نے رکھی ہوگی کہ یا رسول اللہ بڑا اچھا جوڑا ہے، کاش آپ کے لیے لا دیتا اور آپ آنے والے وفود سے ملاقات کے وقت اس کو پہنتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر یہ اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد وہی لباس جو بکتا ہوا دیکھے تھے عمر اور رسول اللہ سے خریدنے کی گزارش کی تھی، اللہ کے رسول اسی جوڑے کو کسی کے ہاتھ سے حضرت عمر کے گھر بھیجواتے ہیں۔ اب جو مقصد رہا ہو رسول اللہ کے بھیجنے کا عمر ہی کو، لیکن اس میں جو سبق ہے میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں، اور کربلا سے اس تاریخ پہ اپنے پاؤں کو ثابت رکھنے کی آپ سے دعوت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس ریشمی جوڑے کو حضرت عمر کے گھر بھیجا۔ اس زمانے میں جو ہم لوگوں کو ہیلا کا مزاج بنا ہے، دین میں جہاں شدت آئے، دین پہ عمل کرنے سے جہاں مصیبت آئے، دین پہ عمل کرنے سے اگر کوئی منفعت فوت ہو جائے تو فوراً ہم ہیلا کی راہ نکال کر کے ایمرجنسی دروازے سے دین چھوڑ کر کے باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو رسول اللہ نے وہ کپڑا بھجوایا تھا۔ ہمارا جو آج کا مزاج ہے، اس مزاج کے مطابق اگر عمر کرتے تو کیا کرتے؟ کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے نا، اگر اب بھی حرام رہتا تو بھیجتے کیوں؟ کیا دلیل دیتے اس میں کہ جس وقت ہم نے کہا تھا اس وقت حرمت باقی رہی ہوگی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں، اب حرمت منسوخ ہو گئی ہوگی، احکام تو بدل رہے ہیں نا، بھی نزول قرآن کا زمانہ ہے، حرمت منسوخ ہو گئی ہوگی، رسول اللہ بھیجے ہیں، عمر پہن لیتے، نہیں پہنتے رکھ لیتے، عید کے دن پہنتے اس کو۔ لیکن حضرت عمر کو یہ خبر مل گئی تھی رسول اللہ کی زبانی کہ یہ اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا، یہ ہیلا اور بہانہ ڈر نہیں سکھاتا۔ عمر اس جوڑے کو لے کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ یہ لباس اس کا ہے جس کا آخرت میں حصہ نہیں ہوتا ہے، اور عمر کو آپ نے کیسے دیا پہننے کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے عمر، میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم پہنو، اس لیے بھیجا تھا کہ اسے بیچ کر کے اس کی قیمت اپنے کام میں استعمال کرو۔ حضرت عمر کی زندگی سے دیکھا آپ نے، ہیلا کا کام اگر نکالنا ہوتا تو رسول اللہ بھیجے ہیں، پہنو۔ دلیل کیا دیتے کہ حرمت منسوخ ہو گئی ہوگی، پہلے منع کیا تھا، اب رسول اللہ نے بھیجا ہے، کہیے تو دلیل بھی دے دے کہ تقریر رسول بھی حجت ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ہم لوگ کوشش کریں، اور اپنے ان مشائخ کے توسط سے جنہوں نے شہادت کے فلسفہ کو اپنی زندگی میں قائم رکھنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالی ہمیں فلسفے شہادت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے کہ ہمارا دین ہماری خواہش کے تابع نہ ہو، ہماری مصلحت کے تابع نہ ہو، ہماری منفعت و مصیبت سب ہمارے دین کے تابع ہو جائے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو زبان حسین زندہ باد کہے نہ کہے، آپ کے کردار سے حسین زندہ باد کی خوشبو نکلے گی۔ اگر شہادت کا یہ فلسفہ اور دین کو اپنی زندگی میں لازم کرنے کا تصور کربلا سے ہم لے لیتے ہیں جو کہ اصل مقصد ہے، تو ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ حسین ہمارے ہیں، اگر یہ حالت ہماری ہو گئی تو آقا حسین کہیں گے کہ یہ غلام ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم جن جذبات کے ساتھ امام علی مقام اور ان کے بڑے بھائی خصوصیت کے ساتھ یہ دونوں حضرات دین پہ قائم رہتے ہیں، ان جذبات کی بھیک ہمیں عطا فرما دے، ان کے احساسات کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے، اور ہم اپنی منفعتوں کے جال میں بندھنے کے بجائے دین کی راہ پہ مستقیم رہنے کی کوشش کریں۔ آمین آمین۔ پندہا دادے مو حاصل شد فراغ، وما علینا یا اخی الا البلاغ۔ السلام علیکم۔